بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ قربانی کیوں منائی جاتی ہے، یعنی کیوں قربانی دی جاتی ہے۔ اس کی پوری کہانی ہم آپ کو آگے بتائیں گے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے اعمار انفارمیشن چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو چلے دوستو، ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ ذو الحجہ اسلامی سال کا 12واں مہینہ ہے۔ اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش کی گئی ہے۔ ذو الحجہ کا مہینہ کا چاند نظر آتے ہی ہر دل میں اس عظیم الشان قربانی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جس کی تاریخ انسانی پیش کرنے سے قاصر ہے۔ یہ مہینہ اس جلیل القدر پیغمبر کی یادگار ہے، جس کی زندگی قربانی کی عظیم المثال تصویر پر تھی۔ دوستو، آپ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے بندے اور نبی سے بہت پیار کرتے ہیں اور اس کا امتحان ضرور لیتا ہے۔ کچھ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو احساس ہوا۔ ہزاروں سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار آرام فرما رہے تھے، تبھی آپ کو نیند آ گئی تو آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ابراہیم، اپنے سب سے پیارے اور عزیز چیز کو ہماری راہ میں قربان کرو۔ چنانچہ صبح ہوئی تو آپ نے سوچا کہ نبی کا خواب کبھی غلط نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو آپ کے پاس کافی تعداد میں اونٹ ہوا کرتے تھے، تو آپ نے 100 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر اگلی رات میں غیب سے آواز آئے کہ ابراہیم، اپنی سب سے پیاری چیز کو قربانی کر دو۔ پھر دوسرے دن آپ نے 200 اونٹوں کی قربانی دے دی۔ پھر تیسرے دن غیب سے وہی آواز آئے تو آپ نے سوچا کہ سب سے پیاری چیز تو میرا پرسن یعنی میرا بیٹا ہے، میرا لخت جگر بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ آپ نے سوچنے لگے، اللہ کہیں یہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ میں سب سے زیادہ اپنے فرزند سے پیار کرتا ہوں یا اپنے خالق حقیقی سے؟ پھر کیا تھا؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آئی تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ اپنے عزیز کو خدا کی راہ میں قربان کروں گا۔ پھر آپ نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ یہ حاجرہ، میرے بیٹے کو غسل کروا دو، نئے کپڑے پہناؤ اور خوشبو لگا کر بالکل اس کو تیار کر دو، یعنی دولہا بنا دو۔ آج ہم اپنے دوستوں کے گھر میں دعوت میں جانا ہے۔ بی بی حاجرہ نے خوش ہو کر اپنے بیٹے کو تیار کرنے لگی۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو لے کر فلسطین سے مکہ کے لیے روانہ ہونے لگے۔ تبھی شیطان آیا، بی بی حاجرہ سے کہنے لگا، یہ حاجرہ، تمہیں پتہ بھی ہے کہ تمہارے بیٹے کو دوستوں کے یہاں نہیں بلکہ تمہارے بیٹے اسماعیل کو مارنے کے لیے جا رہا ہے؟ تبھی حضرت حاجرہ نے کہا، میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اچھی طرح سے جانتی ہوں، بھلا ایک باپ اپنے بیٹے کو کیوں مارے گا؟ شیطان نے کہا، ابراہیم نے خواب میں دیکھا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو بی بی حاجرہ فخر سے کہنے لگی کہ تم پر لعنت ہو، اے شیطان، تم پر لعنت ہو، اگر
میرا بیٹا اللہ کی راہ میں قربان ہونے جا رہا ہے تو میں اسماعیل کیا ایسے ہزاروں بیٹے اللہ کی راہ میں قربان ہو جائیں گے۔ جی ہاں دوستو، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن آپ کی آزمائشوں کا سلسلہ یہیں تک بند نہیں ہوا، بلکہ اللہ نے آپ سے کئی اور امتحان لیے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اپنی جوزہ حضرت ہاجرہ اور چہتے اور اکلوتے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حرم کی ویران و بیابان کی سرزمین پر چھوڑ آؤ۔ اس وقت دور دور تک مکہ میں کوئی آبادی نہ تھی۔ ایسی اجاڑ جگہ اپنے اہل خانہ کو چھوڑ کر واپس آنا، جبکہ وہاں نہ کوئی انسان تھا اور نہ ہی دانا پانی کا نام و نشان۔ حضرت ہاجرہ اور ان دونوں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی تھی۔ اپنی شیر خوار بچے اور بیوی کو ایسی جگہ چھوڑ آنا سخت ترین امتحان تھا۔ اس امتحان کا مقصد جہاں اپنے محبوب بندے کی آزمائش کرنی تھی، وہاں دوسری طرف کعبہ شریف کی تعمیر اور مکہ مکرمہ کو آباد کرنا بھی مقصود تھا۔ غرض یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی، مشکیزہ کا پانی اور کھجوریں ختم ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا بھوکی پیاسی ہو گئی، جس کے سبب دودھ بننا بھی ختم ہو گیا، اور آپ کے ساتھ ساتھ بچے بھی بھوک و پیاس سے بلک اٹھا۔ بچے کی تڑپ اور پیاس آپ سے دیکھی نہ گئی۔ اس بے قراری کے عالم میں دوڑ کر قریب کے پہاڑی صفا پر چڑھ گئی کہ شاید کہیں پانی نظر آئے یا کوئی انسان ہی نظر آ جائے جو ان کی مدد کر سکے، لیکن وہاں کچھ نظر نہ آیا تو اتر کر دوڑتی ہوئی مروہ کی پہاڑ پر چڑھ گئی کہ گوہر مقصود نظر آ جائے، مگر یہاں کوئی بھی انسان نظر نہیں آیا۔